Start with the name of Allah, who is the most merciful, kind and gracious. I am Muhammad Kamran, lecturer English at Scholar School and College, Qaidabad. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسکالر اسکول اینڈ کالج نے سیکنڈ ایئر کلاس کے لیے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے، تو آج ہم اپنا پہلا لیسن دا ڈائنگ سن جو ہے اس کو اسٹڈی کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، فرسٹ ایئر جو ہے اس میں آپ پوئٹری، ڈرامہ، شارٹ سٹوری ان چیزوں کو پڑھ چکے ہیں۔ یہ جانراز آف لٹریچر ہیں، یعنی لٹریچر کی جو اقسام ہیں۔ لٹریچر کی مین اقسام جو ہیں وہ 5 ہیں، اور اس میں 3 جو ہے آپ فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں، جو کہ پوئٹری ہے، ڈرامہ ہے، پلے جس کو ہم بولتے ہیں، اور اس کے بعد شارٹ سٹوری ہے۔ اب سیکنڈ ایئر میں ہم ماڈرن پروز پڑھیں گے اور اس کے بعد ناول پڑھیں گے۔ سیکنڈ ایئر میں صرف ایک ناول ہے اور ماڈرن پروز جو ہے اس کے 15 لیسن ہیں۔ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو شروع کریں کہ پیپر جو ہے سیکنڈ ایئر کلاس میں وہ 100 مارکس کا ہوتا ہے، اور پیپر میں کیا چیز جو ہے وہ آتی ہے، کون سی چیز کتنے مارکس کی آتی ہے، یہ ضروری ہے، پہلے ہی دن سے یہ جاننا ضروری ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی چیز کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز کتنے مارکس کی ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں پیپر پیٹرن جو ہے وہ کیا ہے۔ پیپر پیٹرن میں یہ جو میرے پاس بک ہے، بک 2، اس میں 15 جو ہے لیسن جو ہے وہ پروز کے ہیں۔ اس کے 2 پارٹ ہیں، پارٹ 1 اور پارٹ 2۔ پارٹ 1 میں جو ہے وہ 12 نمبر کے شارٹ کویسچنز آتے ہیں۔ شارٹ کویسچن جو ہیں وہ 12 نمبر کے آتے ہیں پارٹ 1 میں سے۔ پارٹ 1 کے 10 لیسن ہیں۔ اس کے بعد پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 2 میں جو ہمارے پاس ہیں وہ ہیروز ہیں، وہ 5 ہیں۔ اس میں بھی شارٹ کویسچن جو ہے وہ 12 نمبر کے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو بک 4 ہے، جو کہ ناول ہے ہمارا گڈ بائی مسٹر چپس۔ گڈ بائی مسٹر چپس میں سے 8 سوال ہم نے کرنے ہوتے ہیں، 8، اور وہ 16 مارکس کے ہوتے ہیں۔ تو شارٹ کویسچن جو ہیں وہ ناول سے 16 مارکس کے آتے ہیں۔ تو ہمارے پاس سیکنڈ ایئر میں ٹوٹل جو شارٹ کویسچنز ہیں، صرف ان کے مارکس جو ہیں، صرف شارٹ کویسچنز کے مارکس 40 ہیں، یعنی 40 نمبر کے شارٹ کویسچنز آتے ہیں۔ اب 20 نمبر کے ایم سی کیوز ہیں۔ ایم سی کیوز جو ہیں وہ 10 نمبر کے ہوتے ہیں۔ پارٹ 1، یہ جو میرے پاس بک ہے، بک 2، اس میں جو پارٹ 1 ہے، جو ہمارے پاس 10 لیسن ہیں پروز کے، 3 نمبر کے ایم سی کیوز اس میں سے آتے ہیں، جو کہ سینونیم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا جو پارٹ 2 ہے، 3 نمبر کے اس میں سے آتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس 5 ہیروز ہیں، وہاں سے 3 سینونیم آتے ہیں، اور 4 سینونیم جو ہیں وہ ہمارے پاس بک 4 میں جو ناول مسٹر چپس ہے وہاں سے آتے ہیں۔ تو ٹوٹل ایم سی کیوز جو ہے، سینونیم جو ہے ایم سی کیوز میں، وہ 10 نمبر کے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی 10 نمبر ہیں اس میں 5 نمبر کی ہمارے پاس پریپوزیشنز ہیں، یوز آف پریپوزیشن۔ اس کے علاوہ 5 نمبر جو ہیں وہ کریکشن ہے۔ 4 سنٹینس ہمیں دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک ٹھیک ہوتا ہے جس کو ہم نے کلک کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 20 نمبر کے ایم سی کیوز تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بڑا کویسچن جو کہ ایسے کا ہے، ایسے لکھنا ہوتا ہے۔ ہمیں 4 ٹاپکس دیے جاتے ہیں جو کہ ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے، ان میں سے کسی ٹاپک پہ بھی ہم ایسے لکھ سکتے ہیں، اور ایسے یہ جو ایسے ہے یہ 15 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا بڑا کویسچن جو ہے وہ اردو پیراگراف ہمیں ایک دیا جاتا ہے، اس کی ہم نے ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے، تو یہ ٹرانسلیشن بھی 15 مارکس کی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور کویسچن جو کہ ایڈیمز کا ہوتا ہے۔ ایڈیمز جو ہیں یہ 10 نمبر کے آتے ہیں۔ تو ٹوٹل یہ 100 مارکس بنتے ہیں۔ 20 کے ایم سی کیوز ہیں، 40 کے شارٹ کویسچنز ہیں، 60 ہو گئے، اور یہ 30 نمبر کا پیراگراف اور ایسے یہ 90 اور 10 نمبر کے ایڈیم۔ تو ٹوٹل مارکس جو ہے یہ ہمارے پاس 100 بن جاتا ہے۔ تو آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی، تو ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ پہلا لیسن جو ہے وہ ہمارا دا ڈائنگ سن۔ دا ڈائنگ سن ریٹن بائی جیمز جین۔ جیمز جین نے اس کو لکھا ہے۔ یہ سبق جو ہے دا ڈائنگ سن، ٹوٹتا پھوٹتا سورج، اس میں وہ ہمیں کائنات کی وسعت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو زمین ہے یہ کیسے وجود میں آئی، اس کے علاوہ جو ہماری زمین ہے اس کا چھوٹا پن، اس کا حقیر پن، اس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ سر جیمز جین جو ہے اس کے اپنے مفروضات ہیں اس سبق میں، ضروری نہیں ہے کہ اس کے مفروضات ٹھیک ہوں، وہ قیاس پہ مبنی ہیں، وہ ایک قیاس کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا۔
ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز سائنٹیفکلی ٹھیک ہو، سائنسی حقائق سے ملتی ہو۔ تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری کائنات ہے یہ بہت بڑی کائنات ہے، اس میں بہت زیادہ تعداد میں سیارے موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سیاروں کی تعداد اتنی ہے کہ پوری دنیا کا جو ساحل ہے، ساحل سمندر، اس میں اگر ریت کے ذرات کو اکٹھا کیا جائے تو جتنی ان ریت کے ذرات کی تعداد بنتی ہے اتنی اس کائنات میں سیاروں کی تعداد موجود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ایک سیارہ کسی دوسرے سیارے کے قریب آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی ایک سیارہ کسی دوسرے سیارے کے قریب آ جائے تو بہت بڑا دھماکہ ہوگا اور بہت بڑا تباہی جو ہے اس کا باعث بنے گا اگر یہ کوئی سیارہ کسی دوسرے سیارے کے قریب آ جائے۔ وہ کہتا ہے ایک سیارہ دوسرے سیارے سے اتنا ہی دور گردش کرتا ہے جتنا خالی سمندر میں صرف ایک کشتی ہو، ایک بحری جہاز ہو، اتنے ایک دوسرے سے وہ دور حرکت کر رہے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک سیارہ جو ہے وہ گردش کرتا ہوا سورج کی سطح کے قریب آ گیا۔ جوں جوں وہ سطح کے قریب آتا گیا تو اس کی جو کشش تھی ان کی وجہ سے سورج کی جو سطح تھی اس پہ وہ لہریں پیدا ہوئیں۔ وہ لہریں جو پیدا ہوئیں اور آہستہ آہستہ وہ اتنی بڑی ہوتی گئیں کہ ان کا ایک پہاڑ بن گیا اس کی وجہ سے، اس کی کشش کی وجہ سے، اس سیارے کی کشش کی وجہ سے۔ تو سیارے کی کشش کی وجہ سے وہ پہاڑ جو تھا وہ پھٹ گیا۔ جب پہاڑ وہ پھٹا تو وہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر جو ہے وہ اس خلا میں، اس کائنات میں ایک دوسرے سے دور جا گرے، اسی خلا میں۔ تو وہ کہتا کہ وہ جو پیسز تھے، وہ جو ٹکڑے تھے وہ پلینٹس کہلاتے ہیں، سیارے کہلاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری زمین بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جس طرح ہماری زمین پہ زندگی کا وجود ہے ایسا دوسرے سیاروں پہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ وہ اس وجہ سے دوسرے سیاروں پہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جب یہ جو سورج تھا، جب یہ اس سے جدا ہوئے یہ جو ٹکڑے، تو ان کی اپنی جو ہے وہ اتنی زیادہ شدت تھی، وہ سیارے بہت زیادہ گرم تھے، ان گرمی کی وجہ سے بھی ان کے اوپر زندگی کا وجود نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ہماری زمین ہے یہ سورج سے ایک ایسے خاص فاصلے پر ہے کہ جہاں پہ مطلب گرمی اور سردی جو ہے اس کا معتدل ہے، یعنی اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ اب جو سیارے ہماری زمین سے نزدیک ہیں اب وہ بہت زیادہ گرم ہوں گے کیونکہ وہاں پہ سورج کی شعاعیں جو ہیں وہ بہت زیادہ تیز پڑتی ہوں گی۔ اور اب جو سیارے ہماری زمین سے دور ہیں ان پہ زندگی کا وجود کیوں نہیں ہے؟ وہ بہت زیادہ ٹھنڈے ہوں گے کیونکہ یہ سیارے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ان کی جو گرمائش تھی وہ ختم ہو گئی اور یہ سیارے آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہو گئے۔ اب زمین ایک ایسے خاص فاصلے پہ موجود ہے جہاں پہ زندگی کا وجود ممکن ہے۔ اب یہ تھا سر جیمز جینز کا قیاس، ان کا خیال۔ اب ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہو۔ اب ہم مسلمان ہیں، ہم نے تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوچنا ہے۔ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ خدا کی پیدا کردہ ہیں۔ کوئی بھی چیز جو ہے یہ ہماری جو زمین ہے اسے قیامت تک رہنا ہے۔ یہ جو کائنات ہے جب اللہ چاہیں گے تو اس وقت ہمیں موت آئے گی۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ پھر اس پر زندگی کا معرض وجود کیسے آیا؟ تو سر جیمز جین نے کہا کہ اس پہ زندگی کا وجود جو ہے ایک جرثومے سے آیا۔ لیکن ہمارا تو یہ کہنا نہیں ہے، ہم تو جو ہے وہ مسلمان ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ اس کے اپنے مفروضات تھے جو اس نے پیش کیے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے مفروضات ٹھیک ہوں۔ تو اب لیسن جو ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ A few stars are known which are hardly bigger than earth. A few stars are known. چند ستارے جو ہیں ان کے بارے میں معلوم ہوا ہے which are hardly bigger than earth، جو زمین سے بمشکل ہی بڑے ہیں، جو زمین سے تھوڑے سے بڑے ہیں۔ کچھ ستارے جو ہیں جن کا ہمیں علم ہوا ہے کہ وہ زمین سے تھوڑے سے بڑے ہیں، بٹ موسٹ آف دیم آر سو لارج، لیکن زیادہ تر اکثر ان میں سے بہت بڑے ہیں، دیٹ 100,000 آف دا ارتھ could be packed inside each، کہ ہر کسی میں سینکڑوں زمینیں، 100,000 سینکڑوں زمینیں، جب
100,000 ہو تو اس کا مطلب 1,00,000 بنتا ہے کہ اس کے اندر لاکھوں زمینیں جو ہیں could be packed، اس کے اندر سما جائیں. پیکڈ کا مطلب ہوتا ہے سما جانا، پیکڈ سما جانا، کہ ان میں سے کچھ سیاروں کا ہمیں، کچھ ستاروں کا ہمیں علم ہوا ہے کہ جو کہ زمین سے تھوڑے سے بڑے ہیں، بمشکل بڑے ہیں، لیکن اکثر ستارے جو ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ ہماری جو سینکڑوں زمینیں اس کے اندر سما سکتی ہیں. ایچ، ہر سیارے، ایک سیارے کے اندر ہماری سینکڑوں زمینیں سما سکتی ہیں. اینڈ لیو روم ٹو ارتھ، اینڈ لیو روم، اور پھر بھی جو ہے وہ جگہ بچ جائے، آف ارتھ، زمین کی، کئی زمینوں کی جگہ پھر بھی بچ جائے. اینڈ ٹوٹل نمبر آف اسٹار ان دا یونیورس از پراببلی سم تھنگ لائک دا ٹوٹل نمبر آف دا گرینز آف سینڈ اینڈ دا ٹوٹل نمبر آف اسٹارز، اور ان ستاروں کی جو موجودہ تعداد ہے، کل تعداد ہے ان دا یونیورس، اس کائنات میں، از پراببلی، وہ شاید، سم تھنگ لائک دا ٹوٹل نمبر آف گرینز، کہ جتنے ذرات کی تعداد ہے، آف دا سینڈ، ریت کے ذرات کی تعداد ہے، آن آل دا سی شورز آف دا ورلڈ، دنیا کے جتنے بھی ساحل سمندر ہیں، سی شور ساحل سمندر، یعنی جتنے بھی سمندر کے کنارے ہیں ان میں موجود ریت کے ذرات کے تعداد کے برابر ان ستاروں کی تعداد موجود ہے. تو اس سے ہمیں اپنی زمین جو ہے اس کے چھوٹے پن کا، اس کے حقیر پن کا اندازہ ہوتا ہے ان سپیس خلا میں، کہ ہماری جو زمین ہے اس کے خلا میں کیا تصور ہے. ایک بہت، یعنی کہ اگر وائٹ بورڈ ہے تو اس پہ ایک چھوٹا سا میں یہاں پہ ڈاٹ لگا دوں اس طرح، تو اس کے برابر ہے ہماری زمین، شاید اس کے برابر بھی نہیں ہے اکارڈنگ ٹو سر جیمز. when measured up against the total substance of the universe، جب ہم اس کو کائنات کے حجم کے ساتھ measure up کرتے ہیں، کائنات کے حجم کے ساتھ ماپتے ہیں، تو خلا میں ہمیں اپنی زمین کے چھوٹے پن کا اندازہ ہوتا ہے. دی ملینز آف سٹار، یہ جو ملینز آف سٹار ہیں، یہ جو کروڑوں سیارے ہیں، یہ جو کروڑوں ستارے ہیں، آر وانڈرنگ اباؤٹ ان دا اسپیس، یہ سارے کے سارے خلا میں پھر رہے ہیں، سارے کے سارے خلا میں گردش کر رہے ہیں، وانڈرنگ، گردش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں. اے فیو فارم گروپس، ان میں سے چند ایسے ہیں جو گروپ تشکیل دیتے ہیں، فارم تشکیل دیتے ہیں، گروپس کی صورت میں چلتے ہیں. وچ جرنی ان اے کمپنی، جو کہ اکٹھا سفر کرتے ہیں، جرنی سفر کرتے ہیں، اے کمپنی ایک ساتھ مل کر. ان میں سے کچھ ستارے ایسے ہیں جو مل کر سفر کرتے ہیں، بٹ موسٹ آف دیم ٹریول الون، لیکن اکثر اوقات ان میں سے جو سیارے ہیں وہ علیحدہ ہی اپنا سفر شروع کرتے ہیں، اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. اینڈ دے ٹریول تھرو اے یونیورس سو امیمنس، اور یہ ایک ایسی کائنات میں سفر کر رہے ہیں، ایمنس جو کہ بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، ویری لارج، ایمنس ویری لارج، بہت وسیع ہے. دیٹ از ویری ویری ریئر ایونٹ، جو کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس میں شاذ و نادر ہی، ویری ویری ایونٹ، شاذ و نادر ہی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے. انڈیڈ فرام ون سٹار ٹو کم اینی ویئر، کوئی ایک ستارہ کسی دوسرے ستارے کے قریب آئے. فار دا موسٹ پارٹ ایچ سٹار میک اٹس وائج ان کمپلیٹ لونلینس، ہر ستارہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ تنہائی پر، بہت زیادہ دور جو ہے وہ سفر کرتا ہے. لائک، اب اس کی مثال دیتا ہے کہ وہ ستارہ جو ہے ایک دوسرے سے اتنا ہی دور ہوتا ہے کہ جتنا ایک بہت بڑا سمندر ہو اور اس میں ایک بحری جہاز ہو. تو اب بحری جہاز میں صرف ایک ہی کشتی یا ایک ہی بحری جہاز جو ہے وہ سفر کر رہا ہو، تو کتنا وہ لونلی لگے گا، کتنا وہ علیحدہ، کتنا وہ اکیلا لگے گا. تو وہ کہتا ہے کہ اگر اس کائنات میں جو موجود ستارے ہیں، اب کائنات جو ہے اس کو ایک سمندر، اور اس کے اندر جو سیارے ہیں، اس کے اندر جو ستارے ہیں، ان کو کشتیاں قرار دیا جائے، تو وہ کہتا ہے کہ جتنا ایک کشتی جو ہے خالی سمندر میں سفر کرتی ہے، یہ ستارے بھی ایک دوسرے سے اتنا ہی دور سفر کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر ان کو کشتیاں مان لیا جائے تو ایک بڑے سمندر میں جس طرح وہ ایک دوسرے سے دور ہوتی ہیں، تو یہ ستارے بھی ایک دوسرے سے اتنے ہی دور ہوتے ہیں. لائک اے شپ آن ایمپٹی اوشن، جس طرح خالی سمندر میں ایک جہاز ہوتا ہے. ان اے اسکیل ماڈل ان وچ دا اسٹار آر شپ، وہ کہتا ہے کہ اس کو ایک اسکیل مان لیا جائے، یعنی اس سمندر کو جن میں جو شپس ہیں ان کو ستارے مان لیا جائے. دا ایوریج شپ ول بی ویل اوور اے ملین مائلز فرام اٹ نیئرسٹ نیبر، تو وہ کہتا ہے کہ اس کے سب سے جو قریب
قریب ترین جو سیارہ ہوگا، قریب ترین جو ستارہ ہوگا وہ بھی ملین مائلز، 1 ملین 10 لاکھ کا، تو وہ کہتا ہے 10 لاکھ میلوں اس سے دور ہوگا. From this it is easy to understand why a star seldom find another anywhere near it. وہ کہتا ہے اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ کیوں ایک ستارہ کسی دوسرے ستارے کے قریب نہیں آتا. آج جو ہم نے پڑھا ہے اس میں کچھ سینونمز ہیں، ان کو آپ نے کرنا ہے. اس کے علاوہ جو کویسچن ہیں ایکسرسائز میں، آپ دیکھیں کہ ایکسرسائز میں کتنے کویسچن اس سے بن سکتے ہیں، ان کویسچن کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرتے جائیں، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ آپ کے شارٹ کویسچن جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ سینونم اور شارٹ کویسچن، اس میں ٹرانسلیشن نہیں آتی. سیکنڈ ایئر میں ٹرانسلیشن کا جو کویسچن ہے جس طرح فرسٹ ایئر میں آتا تھا وہ نہیں آتا. تو اس میں صرف 2 چیزیں کرنے والی ہیں، ایک آپ نے سینونم کرنے ہیں اور دوسرا ایکسرسائز میں جو کویسچن ہیں، جتنی ہم نے ٹیکسٹ پڑھی ہے اس سے جتنے کویسچن بنتے ہیں آپ نے ان کو کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.